جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. شفیق الرحمان اپنے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ نئے سال کا آغاز بھی ہوتا ہے. اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے اسلامی سال کے حوالے سے جو آخری سال ہے ذی الحج کا، اس میں بھی ہمیں قربانی کا سبق دیا جاتا ہے اور جس سے آغاز ہوتا ہے نئے سال کا، اور وہ بھی بے مثال قربانی سے ہی ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے. اور پہلے ہم آخری جب دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ کو خواب آئی تو کہ اپنی سب سے زیادہ دل عزیز، ہر دل عزیز جو اپنے سب سے زیادہ پیاری چیز ہے اس کی قربانی دیں. تو اولاد سے زیادہ تو کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی. تو آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ نے ذکر کیا کہ مجھے یہ اس طرح کا خواب آیا، تو آپ نے کہا بابا میں حاضر ہوں. تو جب چھری پھیرنے لگے تو وہاں پہ ایک دمبا جو ہے وہ حاضر ہو گیا. تو اس طرح یہ دمبے کی روایت جو ہے وہ ایک ہمیں سبق، ایک پیغام دے کے قربانی کا، تو یہ ہم جو عید الاضحیٰ مناتے ہیں. اور اسی طرح جب واقعہ کربلا کا بیان کرتے ہیں تو وہاں تو قربانی کی اتنی مثالیں جس کی کوئی دوسری مثال ہی نہیں مل سکتی، ایسا ایک پیغام ہے. تو یعنی اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سال کا آغاز بھی قربانی سے اور سال کا اختتام بھی جو ہے وہ بھی قربانی سے ہی ہوتا ہے. اب قربانی کیا ہے کہ اپنی عزیز ترین چیز کسی دوسرے کو دینا، یعنی قربان کرنا. تو یہ ہمیں میسج ملتا ہے. ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے یا قرآن شریف پڑھتے ہیں ہم علم کے لیے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو ہم پہ فرض کیے گئے ہیں. تو ان ساری فرائض کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اب اس کا مقصد کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کو اسکول بھیجا جاتا ہے بھی پڑھنے کے لیے، ہم نے داخل کرا دیا، علم حاصل کرو. تو پھر ہر سال یا ہر 3 مہینے کے بعد اس کے ایگزام آتے ہیں کہ بھی جو سبق اس کو پڑھایا گیا اس کو یاد ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے وہ. تو اگر تو صرف جا کے آ جانا اور ہوم ورک نہیں کرنا تو ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. اور آپ اندازہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ہوم ورک نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، تو ان کا رزلٹ کیا آئے گا. تو اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں یا جو بھی اپنے فرض پورے کرتے ہیں، یہ ہمیں ایک لیسن ملتا ہے. ہم باہر نکل کے اس فرض کی ادائیگی کے بعد ہمیں کتنا یاد رہ جاتا ہے کہ ہم نے یہ فرض ادا کیا ہے اور اس فرض کے حقوق کیا ہے، اس فرض نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے، ہم اس پہ کس قدر عمل کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ قابل غور ہے اور ان پہ ہی ایک مسلمان کے لیے سوچنا جو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہم نے نماز تو ادا کر دی، باہر نکلے ہم بھول گئے اپنی دنیا، وہی دھندوں میں جو ہے غرق ہو گئے. ہمیں نہیں پتا ہماری نماز نے ہمیں میسج کیا دیا ہے کہ 5 وقت کے لیے بلایا جاتا ہے. 5 وقت ہمیں بار بار ہماری کلاس ہوتی ہے، ہم نے سمجھایا جاتا ہے، بار بار ہم پڑھتے ہیں اور اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں. اسی طرح حج کے اپنے فرائض، حج کرنے جاتے ہیں ہم، وہاں سے ہم کیا سیکھ کے آتے ہیں؟ جسٹ ایک رسم ادا کر کے آ گئے، پھر آ کے ہم نے اپنے ساتھ ایک حاجی کا لفظ لگا لیا کہ جو حاجی صاحب ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے مین چیز وہ ہے. پھر زکوٰۃ ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ ہر جگہ قرآن شریف میں کہ بھی نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، یہ ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے. تو آج ہم یہ قربانی کے حوالے سے اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے اور اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں، پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. جی سب سے پہلے میرے ساتھ جناب انول جمال فاروقی صاحب، بہت اچھے شاعر، تجزیہ نگار، 2 کتابیں ان کی مارکیٹ میں آ سکی ہیں، میرے ساتھ بہت سے پروگرام بھی کر چکے ہیں. تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی اپنے پروگرام میں. بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ جی. اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علی اصغر صاحب، تو آپ بھی ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں اور حاجی بھی ہیں. تو جی تو فاروقی صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جی. کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ آغاز سال کا اور جو انجام ہے سال کا، جی جی دونوں جگہ ہمیں قربانی کے میسج مل رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے؟ شفیق صاحب، آپ نے جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا جی اس میں ایک لفظ آپ نے رکھا، ہوم ورک آپ نے استعمال کیا. مجھے خلیل جبران کی ایک بات یاد آ رہی ہے. خلیل جبران نے پھول سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ پھول کے حوالے سے کہا کہ انسان
مجھے استعمال کرتا ہے خوشی کے موقع پر، انسان مجھے استعمال کرتا ہے غم کے موقع پر. میں نے یہ پھول کی زبان سے ہے کہ میں نے آج تک جھک کر اپنے سائے کی طرف نہیں دیکھا، اور یہی وہ نقطہ ہے جو انسان نے مجھ سے نہیں سیکھا. تو اگر ہم اسی حوالے سے، جیسے آپ نے گفتگو کی، یہ قربانی کا واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سنت ابراہیم کے حوالے سے بھی اور واقعہ کربلا کے حوالے سے بھی. قربانی کا واقعہ تو بڑا ہم 1400 سال سے اسے منا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی پریکٹیکلی ہم اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم فیل ہو جاتے ہیں. یعنی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو سانحہ ڈھاکہ ہے، سقوط ڈھاکہ جو ہے، یہ بیسیکلی دیکھیں مسلمانوں کی تاریخ میں بدترین شکست ہے. ہم قربانی کے سبق کو تو بار بار دہرا رہے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، واقعہ کربلا کے حوالے سے بھی ہم مجالس کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، لیکن جب قربانی دینے کا وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ اس کا انجام کیا ہوا. تو پریکٹیکلی یہ ہے کہ ہم مطلب اس کو ایک رسم کے طور پہ منا تو رہے ہیں، لیکن ہم اس کو پریکٹیکل لائف میں کہیں عمل نہیں کر پا رہے ہیں اس پہ، یا شاید اس میں ہم تک وہ اس طرح کنوے نہیں ہو پایا جو ہمیں ہونا چاہیے تھا. مطلب جو رشتوں کی آج ہم سمجھتے ہیں کہ دوریاں جو پیدا ہو گئی، جو خلیج حائل ہو چکی ہیں، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو قربانی ہے نا وہ اپلائی نہیں ہو رہی. کہ اب میرے پاس ایک بڑی اچھی چیز ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی کو اس کو زیادہ ضرورت ہے، تو اب میرے اندر اتنی ہمت حوصلہ نہیں ہے کہ میں اپنی وہ پیاری چیز جو ہے وہ نچھاور کر دوں. بالکل صحیح بات ہے. تو اسی چیز کی میں سمجھتا ہوں کمی. کس طرح آپ دیکھتے ہیں علی اصغر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفیق صاحب، سب سے پہلے تو میں اسی موضوع کے اوپر جو آپ نے رکھا ہے یہ بہت اچھا موضوع ہے، اور قربانی کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے سال کا اختتام اور آغاز دونوں کا قربانی سے شروع ہوتا ہے، تو اگر گہرائی سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو دنیا ہے یہ قربان گاہ ہے مسلمان کے لیے، جہاں قدم قدم پہ آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، تب جا کے آپ ایک انسان بنتے ہیں. اور واقعہ کربلا میں یہ واضح طور پر یہ واضح کر دیا گیا کہ حق اور سچ کے لیے آپ کو کسی چیز کو بھی اس کو مطلب نہیں سمجھنا، حق اور سچ کو پہلے رکھنا ہے. اس کے لیے چاہے آپ کو اپنا آپ یا آپ کی اولاد یا اہل خانہ کو بھی قربان کرنا پڑے. تو آپ نے کربلا کے اندر، میدان کربلا میں قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ حق اور سچ کے لیے آپ کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں. تو آج جو دنیاوی مسائل ہیں، جیسے کہ آپ نے ہمیں سال کے اختتام پہ بھی مسلمانوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آپ کا مقصد دنیا میں بھیجنے کا ہے کہ قربانی. جب آغاز ہوتا ہے تو اس سے بھی آپ سے براہ کہ آپ کے سال کا آغاز ہو رہا ہے قربانی سے، یعنی کہ آپ کو پورے سال قربانیاں کرنی ہیں. صحیح بات. یعنی اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، جینا تو ہے دوسروں کے لیے. جی تو میں آپ کی زندگی امر ہوتی ہے. پھر قدم قدم جب قدم قدم پہ آپ سوچیں گے، دنیاوی زندگی میں جب سوچیں گے تو قدم قدم پہ آپ کو قربانی کرنی پڑتی ہے نفسیات کی، خواہشات کی. یعنی قربانی کریں گے تب جا کے آپ ایک اچھے انسان اور اچھے مسلمان بن سکیں گے. یعنی کہ قربانی کے بغیر آپ کر ہی نہیں سکتے. یعنی آپ کو اپنا سکون قربان کرنے کا، اگر آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، سردی میں اٹھ کے جاتے ہیں اور سخت شدید سردی میں آپ بستر کا آرام بستر کا آرام اور قربان کرنا پڑتا ہے، وہاں بھی قربانی کا عنصر ہے. یعنی کوئی بھی آپ پہلو لے لیں. لیکن اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. جی چلو بستر کا آپ نے آرام جو قربان کر دیا، مسجد میں چلے گئے. اب وہ جو آپ نماز ادا کرتے ہیں اس میں آپ کو ایک لیسن مل رہا ہے، ایک سبق مل رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک پیغام ہے. پھر جب ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں واپس، پھر ہم اسی بستر میں گھس جاتے ہیں جا کے. ٹھیک ہے، وہ نماز ہمیں کیا میسج کیا دے رہی ہے؟ اصل یہی سب سے بنیادی مسئلہ تو یہ ہے نا کہ پھر وہاں سے جو ہے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ نے قربانی جو دی اس کے، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا. یعنی قربانی تو کی آپ نے لیکن عمل نہیں کیا. جیسے آپ قربانی تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. جیسے آپ واپس آئے، نماز سے فارغ ہوئے، باہر نکلے، پھر وہی دنیاوی زندگی، وہی دنیا کے چالنا وہی جو تھا، لیکن جو آپ نے قربانی کی آپ نے اس کو پوچھتے پوچھ ڈال دیا. ایک اضافہ، سوری میں ایک اضافہ کرتا چلوں. جی ٹھیک ہے. علی اصغر کی گفتگو میں کہ جیسے آپ نے کہا کہ دوبارہ ہم بستر میں آ گئے، اور نماز کے لیے ایک بڑی کمال کوٹیشن ہے کہ نماز قائم کرو. بے شک. اب نماز آپ نے مسجد میں پڑھ لی، قائم پریکٹیکلی قائم اس کو آپ نے باہر جا کے کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. آپ نے کہا کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، آپ نے کہا صراط المستقیم پہ چلو، آپ نے پڑھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو.
اچھا ویسے دیکھیں کہ قرآن شریف میں پڑھنے کا ذکر نہیں ہے سر، قائم کرو، وہی میں نے عرض کیا فلسفی قائم کی ہے، اسی لیے اور قائم چیز جو ہوتی ہے وہ تو مٹتی ہی نہیں ہے، بالکل اسی لیے چیز قائم ہو گئی کہ جو کچھ آپ پڑھ کے آئے ہیں اس کو آپ باہر جا کے اس پہ عمل کریں گے تو وہ قائم ہو جائے گی. جو کچھ آپ نے اللہ